اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی حبیبہ سیدنا محمد وآل محمد وصحابہ محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین یا رحمۃ للعالمین انت شفیع المذنبین ادرک لنا یوم الحزین فضل وجود والکرم فضل وجود والکرم فضل وجود والکرم یا رسول اللہ کر یاری صلی اللہ پڑھا لکھواری۔ الحمدللہ رب العالمین۔ رمضان المبارک کے بابرکت ایام اور کعبہ شریف کی رونقیں سبحان اللہ الحمدللہ، اللہ پاک ہر مسلمان کے نصیب کرے آمین۔ رمضان المبارک ہو اور کعبہ شریف کا طواف ہو، ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم جا کے مکہ مکرمہ میں جا کے روزہ رکھیں۔ اللہ پاک ہر کسی کے نصیب میں کرے یہ ایام، یہ برکتیں، یہ سعادتیں۔ اللہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام وقت اپنا فضل و کرم فرمائے۔ جو مسلمان اس وقت حاضر ہیں ان سب کی حاضری کو قبول و مقبول فرمائے آمین ثم آمین۔ چلو دوستو، آج جو ہے آپ امام ماہر المحلی امام کعبہ شریف جو کہ نماز عصر کی ادائیگی کے بعد واپس تشریف لے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ اللہ پاک نے یہ خطاب فرمایا ہے، اس کا باقی قوم کا احسان جو امام کعبہ کے ساتھ یہاں پر امام نماز پڑھاتے ہیں ان کے ساتھ میں جگہ ملتی ہے، اور اس نعمت کا اللہ پاک کی بات ہمیں شکر بھی ہے۔ اللہ پاک کی دعا ہے کہ آپ سب کو ان نعمتوں میں، ان نعمت بھرے دنوں میں، برکت والے دنوں میں حاضری کا شرف عطا فرمائے۔ اللہم آمین سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ کیا نورانی چہرے ہیں اللہ، کیا ان کی آواز ہے، اللہ پاک نے کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اس کا شکر ادا کرنا بھی انسان کر چاہے تو کر بھی نہیں سکتا۔ کعبہ شریف ہو اور آپ بیت اللہ شریف کے سامنے نماز ادا کریں اور امام کعبہ کے ساتھ میں، یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ اللہ پاک اس میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اپنے گھر اور عطا فرمائے آمین ثم آمین۔ خوش قسمت لوگ ہیں جو اس وقت کعبہ شریف میں موجود ہیں اور بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہیں، عمرہ ادا کر رہے ہیں۔ ماشاء اللہ خوبصورت رونقیں ہیں، جو برکتیں ہیں ان ایام میں، ان ایام کی برکت سے اللہ پاک ہر مسلمان کو فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں ان سب کو بیماری کی شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ماشاء اللہ تبارک اللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ پاک نے مجھے نعمت یہ عطا فرمائی ہے کہ امام مسلمان کی یہاں پر نماز پڑھانے کے لیے کعبہ شریف میں لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم ان کی زیارت کریں۔ الحمدللہ یہاں پر حاضری مل جاتی ہے اور نماز کعبہ شریف کو جو دیکھنے سے نا دل کو سکون ملتا ہے نا، سبحان اللہ۔ اچھا لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ باہر جا کر وہاں کے مناظر دکھائیں، یقین کریں میں کعبہ شریف کے اندر ہوتا ہوں تو میرا دل ہی نہیں کرتا باہر جا کر بیٹھوں اور باہر کے مناظر دیکھنے کے لیے۔ بس وہ ہوتا ہے کہ جب آپ نماز اور تراویح سے فارغ ہو جائیں تو اس کے بعد جو باہر کے مناظر ہیں وہ بھی میں ایسے دکھاتا رہتا ہوں آپ سب کو۔ یہ دیکھیں باہر کا منظر یا خوبصورت یہ منظر ہے، اللہ پاک نے کتنے لوگوں کو اس سال آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے اور کتنے لوگ وہاں پر گھروں میں بیٹھے یہ مناظر دیکھ رہے ہیں۔ اللہ پاک سے التجا ہے جو گھروں میں بیٹھے یہ مناظر دیکھ رہے ہیں ان سب کو بھی اپنے در کی حاضری عطا فرمائے۔ ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ رمضان المبارک کا ایک ایک دن، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اور کیا خوش نصیبی ہے کہ آپ بیت اللہ شریف میں آ کر روزہ افطار کریں، نماز پڑھیں۔ ایک نماز کا ثواب ویسے ہی کعبہ شریف میں 1,00,000 کے برابر ہے، تو رمضان المبارک کی برکتوں سے اس میں اللہ پاک نے کئی گنا اضافہ کر دیا ہے، سبحان اللہ۔ اور یہاں پر لوگوں کا خدمت اور ان کا صلہ رحمی مطلب دیکھنے کے لیے قابل دید ہوتا ہے کہ لوگ خاص طور پہ عرب جو ہیں رمضان المبارک کے دنوں میں اتنی وہ مہمان نوازی کے خواہش رکھتے ہیں کہ، اور اللہ کے مہمان جو خاص کر کے مکہ مکرمہ میں جو لوگ آنے والے ہوتے ہیں ان کا بہت ہی خیال کرتے ہیں، اور ان کے روزے کے لیے، ان کی افطاری کے لیے بہت سارے انتظامات کیے ہوتے ہیں۔ اور لوگوں میں یہ چیز میں دیکھتا ہوں کہ جب آپ کے پاس روزے کا سامان پورا ہو گیا تو آپ دوسروں کو موقع دیں، لیکن ایسا بہت کم ہی ہوتا ہے کہ جتنا بھی ملتا ہے ہر کوئی سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ماشاء اللہ تبارک اللہ، اللہ پاک نے جن کے رزق میں وسعت دی ہے ان کو چاہیے کہ آپ کعبہ شریف میں آ کر اپنی طرف سے بھی مسجد نبی شریف میں جا کر بھی وہاں پر بھی آپ روزہ افطاری کرائیں، اور اپنا اس میں ثواب اور بھی بڑھ جائے گا آپ کا۔ اللہ پاک آپ سب کی حاضری قبول و مقبول فرمائے آمین۔ ماشاء اللہ دیکھیں دل کو ایسی سکون ملتا ہے نا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور ان کا جو عشق ہے یہ کعبہ شریف کے ساتھ میں، کعبہ شریف میں مطلب
ایک عبادت کا ایک ذوق جو اللہ پاک نے دیا ہے. لاکھوں کروڑوں مسلمان ہر سال جو ہے آ کے یہاں پر حج کرتے ہیں. لاکھوں کروڑوں انسان جو ہے آ کر عمرہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کتنے اپنے گھر میں وہ برکت دی ہے اور اس کی محبت عطا فرمائی ہے کہ لوگوں کا دل ہی نہیں کرتا کہ بھی ہم جو ہے تھک گئے ہیں. میں بہت دیکھتا رہتا ہوں یہاں پر کافی سارے بزرگ خواتین مرد جو چلنے کے لیے اپنے ملکوں میں چلنے کے لیے بھی ان کو تکلیف ہوتی ہے، یہاں پر آ کر ایسی صحت سے اور ایسی خوشی اور ایسی تندرستی کے ساتھ وہ طواف بیت اللہ شریف کر رہے ہوتے ہیں. دیکھ کے مزہ آ جاتا ہے. سبحان اللہ. اچھا، یہ کعبہ شریف کے میں آپ کو مختلف مناظر دکھا رہا تھا. وہ رات کے مناظر دکھائے ہیں اور افطاری کے بعد کے تھے، مطلب نماز تراویح کے بعد سوری. اور یہ دن میں بھی دیکھیں، دن میں بھی رات میں بھی ایک جیسا ہی لگا ہوا ہے سسٹم. کسی وقت کمی میں نہیں ہے. ہر ٹائم میں کعبہ شریف کے اندر آنے کے لیے لوگ بے چین ہیں اور آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں. یہ دیکھیں سیکورٹی کے لیے انتظامات جو کیے ہوئے میں بتاتا رہتا ہوں کہ آنے والوں کے لیے الگ سے راستہ بنایا ہوا ہے، باہر نکلنے والوں کے لیے الگ سے راستہ بنایا ہوا ہے. ابھی باب ملک عبدالعزیز جو ہے پہلے اس کی تعمیرات ہو رہی تھیں تو رمضان المبارک میں اس کو کھول دیا گیا ہے. یہاں سے جاتے ہوئے کعبہ شریف کا ایک خوبصورت سا منظر نظر آتا ہے. اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ امام کعبہ شیخ عبدالرحمن السدیس صاحب جو کعبہ شریف میں تشریف لے آ رہے ہیں. سبحان اللہ. ان کی بھی زیارت کریں. اللہ اکبر. اچھا، یہ جو مناظر دیکھ رہے ہیں یہ صفا مروہ کے وہ مناظر ہیں جہاں پر عمرہ زائرین کافی تعداد میں اس وقت موجود ہیں. یہاں پر بھی دیکھیں کعبہ شریف کے چاروں طرف کے جو مناظر ہیں اتنے خوبصورت، دل کو سکون دینے والے. کعبہ شریف میں ہر جگہ پر ایک ہی رونقیں ہیں، ایک ہی برکتیں ہیں. یہ صفا مروہ کی جو پہاڑی ہے جہاں سے جاتے ہوئے لوگ صفا مروہ اپنا عمرہ مکمل کرتے ہوئے ماشاءاللہ یہ معذور افراد بھی ہیں، ان کو ویل چیئر کی سہولت بھی، اور ابھی آج کل جو ہے الیکٹرانک ویل چیئر بھی انہوں نے کھول دی ہوئی ہے طواف کے لیے بھی اور صفا مروہ کے لیے بھی. چاروں طرف سے اللہ کے گھر میں مہمان اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی مناجات، اپنی دعائیں اپنے خاندان کے لیے، اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہم سب کعبہ شریف کا ایک دفعہ پھر سے آپ کو میں مناظر دکھا رہا ہوں طواف بیت اللہ شریف میں. اللہم صلی علی حبیبہ سیدنا محمد وآل محمد وصحاب محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا جنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار بحرمت سید الابرار یا رب العالمین. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا ارحم الراحمین وانت خیر الرازقین الحقنی بالصالحین. اللہم صلی علی محمد نبی الرحمت نبی الرحمت نبی الرحمت وکاشف الغمت وکاشف الغمت وکاشف الغمت ومول النعمت محمد وآلہ وصحبہ بارک وسلم. رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اچھا، یہ جو ابھی میں مناظر آپ کو دکھا رہا ہوں یہ فندق الشہداء کی طرف جاتے ہوئے یہ راستہ اجیاز والی سائڈ سے. یہ بھی دیکھیں یہاں پر میں آپ کو انتظامات کے دکھا رہا ہوں کہ یہاں پر بسوں کے لیے جب نماز تراویح ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ایک ہی مرتبہ جو ہے پورے حرم شریف سے لوگ واپس اپنے ہوٹلوں کو جانا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس کی وجہ سے رش بہت سارا ہو جاتا ہے. ان کے لیے جو باہر سے جو مکہ مکرمہ کے گرد و نواح سے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں ان کی بسیں اور اپنی گاڑیاں جو ہیں جو پارکنگ ایریا میں کھڑی کر کے آتے ہیں تو ان کے لیے ایک بہت اعلیٰ سا انتظام کیا ہوا ہے. یہ سائڈ میں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اجیاز سے آنے والے اور یہ موقف القدئی یہاں سے آنے والوں کے لیے ہوٹل اور جو ان کی بسیں یا اپنی گاڑیاں وہاں پر پارک کر کے آئیں ان کے لیے یہ جگہ ہے. یہ اس سائڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں سیدھے ہاتھ پہ لوگ جا رہے ہیں اس کے اندر اور بسیں وہاں پر آپ کے انتظار میں یہاں پر کھڑی ہیں. اور انہوں نے جو ہے یہ ہوٹلوں کے نام لکھے ہوئے ہیں جو ہوٹل ان سائڈ میں جن حضرات کے ہوٹل ہیں تو ان کے لیے یہ سائڈ سے بسیں آپ دیکھ رہے ہیں لگژری بسز یہاں پر ان کا انتظار کر رہی ہیں اور ان کو اپنے ہوٹلوں میں پہنچانے کے لیے ایک خوبصورت سا انتظام ہے.
माशाल्लाह। अल्लाह पाक इनकी कावश को कबूल व मकबूल फरमाए और आने वाले ज़ायरीन के लिए आसानियाँ पैदा करना और इनके इंतज़ामात को संभालना ये बहुत ही बड़ी नेमत है और बहुत बड़ी खिदमत है। और ये दूसरी साइड में देख रहे हैं ये मसखूता की तरफ, ये यहाँ पर बसें लगी हुई हैं और मैंने भी यहीं पर गाड़ी जो है अपनी पार्क की हुई होती है, तो यहाँ पर जो है ये बसें आ रही हैं। माशाल्लाह इतना बसें होती हैं कि आपको पता ही नहीं चलता, आप 5 मिनट के अंदर जो है अपनी गाड़ी के साइड में पहुँच जाते हैं। और ये वाली साइड में जो है ये सारे उम्रा ज़ायरीन अपने होटलों को जाते हैं, और जो लोग अपनी गाड़ियों में आए थे या फिर वो दूसरी जगहों से आए हुए हैं तो उनको ये लीस और ताइफ वाली तरफ से जो आए हुए हैं, मतलब लीस से मुराद जनूब वाली साइड से, उनकी जो पार्किंग एरिया है ये बसें उनको वहाँ पर लेके जाएंगी। दूसरी साइड से जो मैंने पहले आपको बताया वो होटलों की बसें थी ज़्यादातर, और उसके साथ ही मोगफ खुदई वाली जहाँ पर उन्होंने पार्किंग की हुई है गाड़ियाँ, तो वो उनको ले जाने के लिए बसों का एक स्टैंड है। आप दूसरी साइड में आपको बताया था एक सफ़ा मरवा वाली साइड में, वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम में जो मैं जब वीडियो बनाऊंगा तो वहाँ पर भी आपको बसों का इंतज़ाम और उनके उम्रा ज़ायरीन को वापस लेके जाने के लिए उनके होटलों में कैसी खूबसूरत से इंतज़ाम किए हुए हैं। ये बहुत बड़ी खिदमत है। अल्लाह पाक इनकी खिदमत को कबूल व मकबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को शेयर भी करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको मेरे चैनल को सब्सक्राइब